قیمہ بڑا پہاڑا دے رکھ کیا گردنا دا سر جڑا ہے اپنے کول رکھ والنا کو صدق وعلم ان اللہ عزیز حکیم رب دا کمال دا والے ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے انہوں نے محبت کی تھی انہوں کو ذبح کیتا ذبح کرن تو بعد انہوں نے سر نہ اپنے کو اتریجہ سی مارا ہے اے اللہ دا قرآن ہے ویز قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی اے اللہ دا قرآن ہے میں کہ دنیاوی گاہ لکھنے بیٹھا کہ امید فقیر دی گاہ لکھنے بیٹھے مدنی دا قرآن پڑھتا بیٹھا اللہ دا قرآن پڑھتا بیٹھا اللہ دا قرآن اعلان فرمائے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے انہوں نے پیار کیتا انہوں کو ذبح کیتا گردنا اپنے کول رکھیا اور سر جڑے ہن اکھی سر نال ہونے نہیں تھڑ نال ہونے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وہ اکھی مونڈے نال لگیا ہے یا ایتھا لگیا ہے یا کان پیچھے لگ نانا بھر کے اکھی سر نال ہونے ہن دھاڑی جدا ہے سر بھی جدا ہے دھڑ وچ روح کہنی سر وچ روح کہنی دھڑ دے قیمت تھی کہ 4 جو تھی کہ پہاڑ دے ملتے لیکن جن ابراہیم نے پکار کی دی انہیں سجے او دھڑ اڑ دے ہیں پاری بڑھ دے ہیں اپنا گوشتی ملدا ہے اپنے سے نل ٹٹ تھی کہ اڑی کے چلے گئے وہ پرندے کو اتنی سنان ہے ابراہیم دا آنکھا من کھنے ہیں ان دا حکم من کھنے تو میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا رب نہیں بڑھا سکتا فرمایا اولا یذکر الانسان ورنا خلقناه من قبل ولم یک شیئا نبی علیہ السلام دے پیارے امتیو اللہ دا قرآن اعلان فرمے دے جدن تسا نہ ہمیں میں تے کو بڑھا کے دے ہن تسا دے بڑے سے کی دے جوے سے کی ایک دفعہ پڑھو جا سبحان اللہ ایک حدیث ترجمہ جڑی میں حدیث پڑھی ہے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیارے غلاموں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ایویں سامنے آندے پن تے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے نظر اٹھی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سرکار دی نظر نگاہ نبوت والی جو اٹھی ہے حضور نے دوہیں بہی میں کھولے حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ عشرہ مبشرہ صحابی دی وچوں اور امیر ترین صحابیان بہت امیر ترین صحابیان اور آپ سخی بھی ڈاڑے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہاتھ کھلا کیتے عبد الرحمن جی یا رسول اللہ میرے سینے نال لگ اور میں تعالی کو پوچھنا چاہنا یہ دنیا دا امیر تو کو کرسی دے نال بلہاوے چا دنیا دا کوئی کامل ولی تو کو بلہاوے چا کٹھے تو سا رشک کرو تورے دل کو سکون ملے جے کو کملی والے محبوب نے سینے نال لایا اسی چس نہیں آئی یعنی سبحان اللہ سارے چپ کر کے بیٹھے نبی علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینے نم او کملی والے محبوب نے ایویں ہاتھ مبارک کھلے کی دن دوہیں بھئی کھلیاں کی دن عبد الرحمن جی یا رسول اللہ میرے سینے نہ لگ توڑے دے میرے لجپال نبی نے حضرت عبد الرحمن کو سینے نہ لائے سینے نہ لا کے حضور پیار گھندے کھڑے نہ حضور روندے بھی کھڑے نہ سرکار فرمایا عبد الرحمن جی یا رسول اللہ یار میں رات دے کو خواب جنٹے تیرے حساب دے اندر بڑی دیر تھی گئی ہے جے کو حضور خواب دے اندر دیکھے میں تو دے گل پوچھنا چاہنا کتنا خوش نصیب و صحابی ہے اج گھر والا بچہ اگر دنیا دے وچ کوئی بندہ پردہ فرما بنیا دے میں کو ابا روح دے وچ آ کے خواب دے اندر ملے بڑا خوش تھیا بیٹا ہوندے ہوندے بھینی میرا بابا ہی گرو خواب دے اندر ملے اور جنہوں کو خود حضور خواب دے اندر دیکھے ہوندا کتنا شان دے مقام اسے عبد الرحمن عرض دی یا رسول اللہ پر روندے کیوں ہے تساں میں کو خواب دے اندر جٹھا تو نے میرے لجپال نبی نے فرمایا سے فرمایا عبد الرحمن سارے صحابہ دا حساب تھی گے سارے صحابہ دا حساب تھی گے سارے جنت چلے گئے لیکن تے کو دیر تھی گئی عبد الرحمن دی دھان نکلی ہے یا رسول اللہ کیڑا میرے یہ جرم تھے جدی وجہ تو میں کو دیر تھی گئی کملی والے محبوب نے فرمایا اے عبد الرحمن جی یا رسول اللہ تیری دنیا بہویں تیری دولت بہویں تیری دولت نال سا پیار کرے دے ودے ہیں اللہ تو قرآن اعلان فرمے دے دنیا نی زندگی نال پیار نہ کر دولت نال پیار نہ کر اگر پیار کرنے دا کملی والے محبوب نال پیار کر اتھا بھی کام آسی قبر جی کام آسی حشر جی کام آسی مدنی میں سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا کہ عبد الرحمن تیرے حساب تھی ان پہ سارے صحابہ جنت چلے گئے لیکن تے کو دیر تھی گئی
یا رسول اللہ کیا وجہ سے؟ فرمایا تیرے کو دولت اٹھی، دولت بہت زیادہ تیرے کو۔ یا رسول اللہ میں کیا کرا؟ حضور فرمایا تقسیم کر، عشر زکات کٹ۔ یا رسول اللہ عشر زکات تک میں کٹھے نا؟ سرکار فرمایا پر دولت تقسیم کر غریباں دے وچ، ادھی دولت دو سے بڑھا کے آپ نے تقسیم کر دیتی۔ اج سب دنیا نال پیار کرنے اللہ تبارک و تعالی میری چند منٹ دی حاضری اپنی پاک باہر کے اندر قبول و منظور فرماوے۔ نات کہاں جنہاں ادب ہوندا ہے، جنہاں ادب ہوندا ہے نا تو اولے انسان دی عزت بئی ہوندی ہے، تے جنہاں محبت ہوندی ہے اولے اپنا پرائے بھی گھرے چاہ کے کھانے کھاندے ہیں۔ آج اولاد پیو ماں دی عزت نہیں کریندی، اور چھوٹے بڑے دا ادب نہیں کریندے، مرید پیر دا ادب نہیں کریندا، اور شاگرد استاد دا ادب نہیں کریندا پیا، اولاد والدین دا ادب نہیں کریندا۔ یہ کیوں نہیں کریندا؟ ان دی وجہ میں تو دساں، ان دی وجہ یہ ہے کہ سارے اندر علم ختم تھی گئے۔ اساں اپنے اولاد کو درس حدیث نہیں سے پڑھیں دے، درس قرآن نہیں سے پڑھیں دے، انٹرنیٹ دا دور ہے، بس ساری رات بچے سارے موبائل دے لگے پہ، ساری رات نماز دا ٹائم تھے اساں اولاد کو نسیا دے، تاکہ اللہ دا قرآن اعلان فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ فرمایا اپنے اہل عیال کو نماز تلقین کرو، خود بھی نماز پابند ہو۔ ایک بے مقام دے اللہ دا قرآن اعلان فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر بے حیائی برے کو روکے دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نماز دی توفیق عطا فرماوے۔ ان نعت خاں اپنے حاضریں پیش کرے سن، نبی دی نعت پڑھ سن۔ انہاں لکھا ہے ملک سرفراز کون ہے، حافظ بشیر کون ہے، یہ لکھا ہے ان دی زبان دے نا کہندا ہے، ان دی زبان دے نا کہندا ہے۔ نیت کو نہ لکھا ہے، انہاں دی صورت کو نہ لکھا ہے، تو صحیح چیز کو دیکھے کہ عالم دین قرآن کے اندر پڑھدا بیٹھے، فرمان کے اندر پڑھدا بیٹھے، ثنا خان رسول نعت کے نہیں پڑھدا پہ، بس ہی چیز کو نوٹ کیتا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری اپنی باغ باہر کے اندر قبول و منظور فرماوے۔ میں دعوت نعت کے دے گزارش کے ساتھ حافظ بشیر صاحب کو چند منٹ اپنی حاضری پیش کریں۔